إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم ذي حجر والفجر وليال عشر مجھے فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم جفت اور تا کی قسم اور رات کی کہ جب وہ گزر جائے حل فی ذالک قسم الذی حجر ان باتوں میں اہل عقل کے لیے بھاری قسم ہے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، اللہ ذوالجلال اپنے بندوں پر بڑے ہی رحیم اور کریم ہے۔ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جس میں اللہ احکم الحاکمین نے ایک حصہ اپنی ساری مخلوق میں تقسیم کیا ہے، اور اس ایک ذرے کی وجہ سے جو ہر ایک شخص کو، ہر انسان کو، ہر جاندار کو ملا ہے، اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کرتی ہیں، لیکن باقی 99 حصے رحم اور پیار کا مالک اللہ ذوالجلال ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن اس ایک حصے کو بھی ملا کر اللہ ذوالجلال کی رحمت ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کے لیے نہایت ہی رحیم اور کریم ہیں، اس لیے اللہ ذوالجلال نے انہیں مختلف مواقع عطا فرمائے ہیں۔
مختلف مکان عطا فرمائے ہیں، جیسا کہ بیت اللہ شریف کا حج عمرہ اللہ ذوالجلال نے اس کو مشروع فرمایا، وہاں جا کر انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک عطا فرمایا، اسی طرح رمضان المبارک کے علاوہ اور بھی کئی مواقع ہیں جن میں انسان تھوڑا عمل کر لے مگر اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ لیلۃ القدر کی رات، لیلۃ القدر ہے، قدر کی رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال بندوں کو موقع عطا فرماتے ہیں تاکہ بندے اپنے نیک اعمال کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کر لیں اور ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ان مواقع میں یہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن بھی ہیں جو چند دنوں تک آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے چاند اتوار کو نظر آ جائے یا سوموار کو نظر آ جائے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال نے ان ایام کی قسم کھائی ہے، فرمایا والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اللہ ذوالجلال کا کسی چیز پر قسم اٹھانا یہ اس کی عظمت اور فضیلت کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال کسی عظمت والی چیز کا ہی قسم اٹھاتے ہیں۔ لہذا بندوں کو چاہیے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ان ایام کی آمد کو اپنے لیے باعث شرف اور نیکی سمجھیں کہ اللہ ذوالجلال کا فضل ہے کہ اللہ مالک نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم ان میں رب کی اطاعت و فرما برداری کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اور یہ دن، یہ ایام ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، انہیں اللہ ذوالجلال نے الحج اشہر معلومات میں بھی فرمایا۔ حج کے مہینے معروف ہیں ذوالقعدہ، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ اور پھر یہ بھی فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، ایام معلومات میں اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ ویسے تو ہر حال میں بندے کو رب کا زیادہ ذکر کرنا چاہیے، لیکن ان دنوں میں خصوصی طور پر اس لیے فرمایا تاکہ ان دنوں کی رفعت اور عظمت کو اجاگر کیا جائے، اور ان دنوں میں عمل اللہ کو بڑا ہی محبوب اور پیارا ہوتا ہے۔ لہذا بھائیو، ہمیں ابھی سے کمر بستہ ہو جانا چاہیے، تیار ہو جانا چاہیے کہ ہم ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں اور ان ایام کی آمد کو اپنے لیے شرف اور بخشش کا سبب سمجھیں، کیونکہ مالک فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ فرمایا جو ہمارے دین کے لیے، دین کی خاطر محنتیں کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، فرمایا لنہدینہم سبلنا، رب کا وعدہ ہے ہم انہیں ضرور بر ضرور راستے دکھا دیں گے۔ اور اللہ ذوالجلال محسنین کے ساتھ ہیں، اللہ کی معیت، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور میرے بھائیو، ان دنوں میں یوم عرفہ ہے، حج کا دن، جس دن اللہ ذوالجلال سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ اور اسی عرفہ کے دن ہی اللہ ذوالجلال نے ہمارے دین کو مکمل کیا۔ یہودی نے سیدنا امیر المومنین
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا امیر المومنین آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے جسے آپ پڑھتے ہیں، اگر یہ ہم یہود پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ کہنے لگا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن اللہ نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو پورا کیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ آپ نے فرمایا مجھے یاد ہے یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جب ہم عرفات کے میدان میں تھے اور جمعے کا دن تھا۔ عرفات کا میدان میں اللہ کی رحمتوں کا اس دن اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور جمعہ مسلمانوں کی چھوٹی عید ہوتی ہے، لہذا میرے بھائیوں اس دن کے روزے کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یوم عرفہ کا روزہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایام الدنیا ایام العشر، یعنی 10 ذی الحجہ۔ فرمایا دنیا کے سارے دنوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ دن یہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ جتنے بھی سال کے دن ہیں، خواہ وہ رمضان کے دن کیوں نہ ہو، کوئی بھی دن ہو، ان دنوں میں سب سے افضل یہ دن ہیں، یہ جو 10 ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ولا مثلہن فی سبیل اللہ، کیا ایک بندہ اللہ کی راہ میں نکل جاتا ہے جہاد کے لیے، کیا اس کے بھی یہ برابری نہیں کرتے؟ فرمایا ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل عفر وجہہ فی التراب، فرمایا یہ اس کے بھی برابر نہیں، وہ دن بھی اس کے برابر نہیں ہے الا کہ کوئی بندہ اللہ کی راہ میں جا کر شہید ہو جائے۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیوں، دوستوں، اللہ مجھے اور آپ کو ان ایام کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کی رحمتوں کا سمندر تلاطم میں ہے، موجیں مار رہا ہے، آؤ مجھ سے اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کی محبت حاصل کرو۔ فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ عمل صالحہ کے لیے یہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن اللہ ذوالجلال کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ عام دنوں کی چھوٹی نیکی بھی ان دنوں میں اگر کی جائے تو وہ بڑی نیکی ہو جاتی ہے، اس لیے کیونکہ ان دنوں کا مقام اور مرتبہ اللہ ذوالجلال کے نزدیک نہایت عظمت والا ہے اور نہایت ہی عزیز ہے۔ اور عمل صالحہ کیا ہے؟ عمل صالحہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے وہ عمل کرنے والا مسلمان ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پڑھا ہو، اس کا اس پر ایمان اور یقین ہو۔ اگر کافر بھی نیک عمل کرے دنیا میں اسے اجر مل جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے عمل صالحہ کے لیے سب سے پہلے ایمان اسلام ہے، اور دوسری شرط عمل کرنے والا بندہ صرف اس لیے عمل کرے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس میں ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، لوگوں کی خوش آمدی نہ ہو، بلکہ مطلوب کیا ہے؟ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ عمل بہت بڑا ہے، عمل بہت بڑا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی کیا، نہ ہی آپ نے حکم دیا، نہ ہی آپ کے سامنے وہ عمل کیا گیا، اور آپ نے خاموشی کا اظہار کیا، تو وہ عمل خواہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، لیکن وہ عمل صالحہ نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں حکم دیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ تم ان کی اتباع کرو، فرما برداری کرو، ان کے پیچھے پیچھے چلو، آگے چلنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس لیے عمل صالحہ وہ عمل ہے جس پر سنت کی بور ہو اور صحیح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ آج لوگوں نے بڑی سنتیں بنا لی ہیں، خود گھڑ کے کام جن کو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ صحابہ نے کیا، کہتے ہیں جی اس کے کرنے میں کیا حرج ہے؟ بھائی حرج تو یہ ہے کہ یہ رسول اللہ نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا۔ یہ ہمارے ہاں بے شمار عمل آپ کو ایسے ملیں گے، شادی پر، بیاہ پر، فوتگی پر، اسی طرح یہ کل، یہ ساتہ، یہ 40واں، یہ برسیاں، عید میلاد، یہ ساری چیزیں رسول اللہ نے نہیں کی اور نہ ہی صحابہ نے کی ہے۔ اس لیے فرمایا ان دنوں میں سب سے زیادہ عمل صالحہ اللہ کو محبوب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی افضل ہیں؟ فرمایا ہاں جہاد سے بھی افضل ہیں، الا رجل خرج بنفسہ ومالہ ثم لم يرجع من ذلك بشیء، ہاں ایک بندہ اپنی جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل گیا، مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور جان بھی اللہ کی راہ میں شہید کروا دی، فرمایا اس کا مقام اس سے زیادہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ان دنوں کو غنیمت جاننا چاہیے، اور آپ نے فرمایا ما من عمل اذکى عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ من عشر اضحاف، فرمایا اللہ ذوالجلال کے نزدیک خیر کا وہ عمل جو قربانی کے 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، اللہ ذوالجلال کے ہاں اس سے پاکیزہ اور اس سے اجر والا کوئی عمل نہیں ہے۔ اس لیے بھائیوں ہمارے سلف صالحین ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ محنتیں کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی آج سے ہی اس بات کی نیت کر لینی چاہیے کہ رب کریم ہم ان دنوں کو ضائع نہیں کریں گے، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں گے، نیکیاں کریں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے۔ آج سے ہی نیت کر لینی چاہیے، کیونکہ میرے بھائیوں دوستو ان دنوں میں یوم عرفہ ہے، جس دن سب سے زیادہ اللہ لوگ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کراتے ہیں، اور ان دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے باوقار اور عظمت والا دن یوم نحر ہے، 10 ذوالحجہ ہے، اور 11 ذوالحجہ منا میں ٹھہرنے کا دن ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا ذوالحجہ کے دن ابتدائی 10 دن یہ افضل ہیں یا کہ رمضان کے آخری عشرہ، آخری 10 دن؟ فرمانے لگے دنوں کے لحاظ سے تو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن افضل ہیں، اور راتوں کے لحاظ سے رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں افضل ہیں۔ کیوں کہ ان 10 راتوں میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے۔ اس لیے بھائیو حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس عشرے میں اللہ ذوالجلال نے تمام عبادتوں کو جمع کر لیا ہے، اس میں نماز بھی ہے، اس میں یوم عرفہ کا روزہ بھی ہے، اور اس میں حج اور دوسرے اعمال بھی ہیں۔ تو میرے بھائیو ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان کا استقبال کرنے سے پہلے اللہ ذوالجلال سے سچی توبہ کر لے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے انسان کو تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں اور بندہ رب سے دور ہو جاتا ہے۔ فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا جو تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ ذوالجلال سے سچی توبہ کر لے، رب کریم جو میں گناہ کیے ہیں اللہ مجھے معاف فرما دے، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، گناہ پر پریشانی کا اظہار کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی سے
چیزیں لینا دینا ہے، حقوق العباد کا معاملہ ہے، تو وہ بھی ان سے معافی مانگ لے، پکی سچی توبہ کر کے ان دنوں کو شروع کریں۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ بڑے قیمتی دن ہیں۔ ہمارے اسلاف 3 عشروں کو نہیں ضائع کیا کرتے تھے، ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن، اسی طرح محرم کے ابتدائی 10 دن اور رمضان کا آخری عشرہ، کیونکہ ان دنوں میں حج اور عمرہ بھی ہے۔ فرمایا حج اور عمرہ، فرمایا من حج البیت ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، جس نے حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا، ہر قسم کے گناہوں سے، ریا، جمع، فسق و فجور والی باتوں سے وہ دور رہا، اللہ اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتے ہیں جیسے آج اس نے اپنی ماں کے ہاں سے جنم لیا ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں روزہ رکھنا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفہ۔ فرمایا جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی دوری پر دور کر دیتے ہیں۔ اور ان دنوں میں میری اور آپ کی اماں جان فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ و یوم عاشوراء و 3 ایام من کل شہر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کے پہلے 9 دن بھی روزہ رکھتے، اسی طرح آپ یوم عاشوراء اور ہر ماہ 3 روزہ رکھتے۔ لہذا اس بنا پر عشرہ ذو الحجہ، اس ماہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، فرمایا یوم عرفہ کے روزے کے متعلق مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ فرمایا صوم یوم عرفہ یکفر سنتین ماضیہ و مستقبلہ، فرمایا یوم عاشوراء کا روزہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے یہ صغیرہ گناہ ہیں، اور اگر کوئی کبائر کا مرتکب ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اسے سب سے پہلے سچی توبہ کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نفل نوافل پڑھیں۔ فرائض تو سارا سال ہی ادا کرتے ہیں، کیونکہ نفل فرائض کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بندہ، اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ میرا تقرب جس چیز سے حاصل کر سکتا ہے وہ ہے جس کو میں نے فرض کیا۔ فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، فرمایا میرا بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے، نفل نماز ادا کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اسے محبت کرنی شروع کر دیتا ہوں۔ اس لیے نفل نماز، فرمایا یہ نفل نماز، اس سے بندہ اللہ کا قریبی ہو جاتا ہے، محبوب ہو جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم وما منکم من مسلم یتوضا فیحسن الوضوء، تم میں جو بندہ سنت کے مطابق صحیح وضو کرے، فرمایا ثم یقوم فی صلاتہ، اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، اور دوسری روایت میں 2 رکعت نماز پڑھے۔ کس طرح پڑھے؟ فرمایا فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ، جو پڑھتا ہے اس کو پتا ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں، توجہ کے ساتھ، معانی پر غور کر کے، عاجزی کے ساتھ، اس طرح میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، اور الفاظ جو زبان سے ادا کرتا ہے اس کا معنی اور مفہوم بھی اس کو پتا ہو۔ فرمایا لن تفلا وهو كيوم ولدته امه، جب وہ اس طرح فارغ ہوگا نماز سے تو فرمایا ایسے ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے جیسا کہ آج ہی اپنی ماں سے جو اس نے جنم لیا ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں۔ مگر ہماری نمازیں بھائی، نماز پڑھ رہے ہیں، توجہ گھر میں ہے، بازار میں پھر رہے ہیں، نماز کا نہ معنی آتا ہے نہ مفہوم آتا ہے، ساری نماز پڑھ جاتے ہیں لیکن رب کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ رب سے باتیں کرنے آئے ہیں
لیکن پتہ نہیں ہم نے کیا باتیں کرنی ہیں اور کیا کیا ہے۔ اس لیے بھائیو ضروری ہے ہم نماز کا ترجمہ یاد کریں اور نماز کو سوچ سمجھ کر توجہ کے ساتھ اعتدال کے ساتھ آرام سے، بلکہ ہم تو نماز کو سمجھتے ہیں بھائی وہ فرض ہے، جلدی جلدی پڑھی اور گھر چلے جاؤ۔ بھائی ایسی نماز اللہ قبول نہیں فرماتے۔ نماز وہی قبول ہے جو عاجزی کے ساتھ ہو، جس میں سوچ سمجھ کر پڑھا جائے اور نماز آہستہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ موضوع لمبا ہے انشاءاللہ پھر کبھی عرض کیا جائے گا، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام، فرمایا اللہ کے نزدیک یہ نہایت ہی عظمت والے محبوب دن ہیں، ان دنوں کے عمل کا کوئی بھی مقابلہ دن نہیں کر سکتا۔ پھر تم کیا کرو؟ فرمایا فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، فرمایا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھا کرو۔ میرے بھائیو جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کا قریبی ہو جاتا ہے، کیونکہ مالک فرماتے ہیں، فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرْنِي، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، میری مدد، میری نصرت، میری تائید بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر بندہ اپنے جی میں مجھے یاد کرے میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرًا مِّنْهُ، اگر مجلسوں میں میرا تذکرہ کرے، میرے دین کو مجلسوں میں پھیلاتا ہے، فرمایا میں بھی پاک باز فرشتوں کی مجلسوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ کا زیادہ سے زیادہ عام حالت میں بھی ذکر کرنا چاہیے، لیکن ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام علی اللہ اربعا، اللہ کو جو محبوب کلمات ہیں وہ چار ہیں، فرمایا وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور فرمایا یہ دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آپ نے فرمایا تم یہ پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا یہ بندے کو جہنم سے نجات دینے والی، جنت کی طرف بڑھانے والی اور باقی رہنے والی یہ نیکیاں ہیں۔ لہذا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلامہ علیہ۔ میرے بھائیو دوستو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیریں پڑھنی چاہیے۔ عموماً ہمارے ہاں ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو حج کے دن فجر کی نماز سے لے کر 13 ذوالحجہ تک ہی ہم تکبیریں پڑھتے ہیں، یہ بھی سنت ہے، لیکن سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر ان دنوں میں یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران و یکبر الناس بتکبیرہما، بازاروں میں نکل جاتے بلند آواز سے تکبیریں پڑھتے، لوگ بھی ان کی آواز سن کر تکبیریں پڑھتے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ سب یک زبان پڑھیں، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر ان دنوں میں بلند آواز سے
سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور یہ تکبیریں پڑھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں اب ختم ہو چکی ہیں، لہذا اگر کوئی بندہ ان دنوں میں یہ کام کرتا ہے، لوگ بھی اس کی آواز سن کے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احیا سنت من سنتی، جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جس پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، تو کرنے والے کو بھی اس کے برابر ہی اجر و ثواب ملے گا۔ لہذا ان دنوں میں عام حالت میں بھی آپ گھر میں ہیں، آپ بازار میں ہیں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، تو بلند آواز سے، بہت بلند آواز سے نہیں، عام آواز سے جس طرح انسان اللہ کا ذکر کرے تاکہ لوگ بھی اللہ کا ذکر کریں اور اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اسی طرح ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ جس طرح نماز، روزہ اور دیگر نیک اعمال ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، تہجد کی نماز ہے، اسی طرح صدقہ و خیرات کرنا، یہ بھی بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اور صدقہ فرمایا، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم اللہ بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، فرمایا موت سے پہلے پہلے انسان صدقہ کر لے، اللہ کو راضی کر لے، کیونکہ فرمایا قیامت کے دن بندہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اگر کوئی بندہ تھوڑا بھی صدقہ کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کو بڑھا کر احد پہاڑ جتنا کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اور فرمایا وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ریا نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، فاخفاہا، چھپا کر صدقہ کرتا ہے، حتی لا یعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا محبوب ہے، اللہ قیامت کے دن عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے ارد گرد جو مسلمان غریب ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوست احباب میں، ہمارے ہمسایوں میں سفید پوش ہیں، وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، عید کا موقع ہے اور کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو کہیں یہ صدقہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، بلکہ ان کو اس طرح دیں، بھائی عید آ رہی ہے، یہ میرا تجھ پر حق ہے کہ میں تجھے مال دوں، تجھ پر مال خرچ کروں۔ عزت نفس کے ساتھ اپنے بھائیوں کی مدد کرنا، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الهلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن الشعر وأظفاره، فرمایا جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تمہارا ارادہ قربانی کرنے کا ہے، تو اپنے ناخنوں کو اور اپنے بالوں کو نہ کاٹو، نہ تراشو، نہ ہی بال مونڈو، نہ ہی ہلکے کرو، بال جسم کے کسی حصے، اپنے ان مونچھیں، بغلیں، زیر ناف، کسی بھی عضو کے بالوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے، اور قربانی کرنے کے بعد پھر انسان اس کو کاٹنا چاہیے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، جی کرتا ہے قربانی کرنے کا لیکن پاس پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہیں، اگر وہ بھی یہ عمل کر لے، چاند نکلنے سے پہلے پہلے اپنے بال اور ناخن تراش لے اور پھر پورے دن ان کو نہ تراشے، فرمایا اللہ ذوالجلال اسے بھی قربانی کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے۔ اس لیے بھائیوں، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ انسان اعمال صالحہ کرے، کیونکہ ان دنوں میں عمل صالحہ کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تہجد کی نماز، صدقہ و خیرات، زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کریں، رب کریم ہمیں دنیا کی بھی نعمتیں عطا فرما، آخرت کی بھی نعمتیں عطا فرما، جہنم کے عذابوں سے بچا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، والدین کی فرما برداری، ان کا احترام، لوگوں کو خود بھی نیکی کرنا، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے منع کرنا،
کرنا، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کرنا اور دیگر نیکی کے کام کرنا۔ میرے بھائیوں دوستو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے، لہذا اس سے پہلے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کر لیں۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ رب کریم غفور رحیم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، جب تک دنیا میں رہیں اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، ان میں جو زندہ اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، اللہ سب کی قبروں کو اپنے فضل و کرم سے ٹھنڈا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، جہاں جہاں مسلمان مجبور مقہور مظلوم ہیں، اللہ کشمیر، فلسطین، شام، یا اللہ بورما کے جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ مسلمانوں کے مالوں جانوں عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما